Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. The discovery of Bible written 1,500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Barnabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God's words. The Gospel of Barnabas claims that instead of Jesus, Judas was crucified and Jesus was ascended to heaven while he was still alive. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad, who will come after him with new teachings. The Catholic Church has tried to hide this Bible from the public. یہ ویڈیو ترکی میں دریافت ہونے والی 1500 سال پرانی بائبل کے بارے میں ہے، جو ایک انسداد اسمگلنگ آپریشن کے دوران ملی۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ یہ قدیم بائبل ہربناس انجیل یعنی گوسپل آف برناباس ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق مختلف تفصیلات پیش کرتی ہیں۔ یہ انجیل روایتی بائبل سے مختلف ہے اور اس میں ایسے نکات شامل ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے طور پر پیش کرنا اور ان کی الوہیات کا انکار کرنا۔ ویڈیو میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس دریافت سے عیسائیت اور اسلام کے درمیان مشترکہ نکات پر روشنی پڑتی ہے اور یہ کہ اس قسم کی دریافت بین المذاہب مکالمے کو فروغ دے سکتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک کتاب کی نہیں بلکہ ان انبیاء کی ہے جو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں۔ یہ کہانی ہے بائبل کی، جو دنیا کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، ایک ایسی کتاب جو لاکھوں لوگوں کا ایمان ہے۔ لیکن اس کہانی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں صرف بائبل ہی نہیں بلکہ قرآن مجید اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں بھی اسے دیکھنا ہوگا۔ بائبل کا سفر صدیوں پر محیط ہے۔ یہ کتاب جو آج انجیل اور توریت کے نام سے جانی جاتی ہے، دراصل ایک مجموعہ ہے۔ مختلف الہامی کتاب کا عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، ان دو حصوں پر مشتمل یہ کتاب صرف عیسائیوں کی ہی نہیں بلکہ یہودی اور بالواسطہ مسلمانوں سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسلام بائبل کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا بلکہ قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اسلام کا یہ نظریہ بائبل کو ایک الہامی جڑ سے جوڑتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تحریف ہوئی ہے، یعنی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تخلیق کائنات اور حضرت آدم علیہ السلام۔ بائبل کی کتاب جینیسس یعنی پیدائش کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے: ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہی جملہ قرآن مجید میں بھی نظر آتا ہے۔ بائبل اور قرآن دونوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، دن، رات، سمندر، پہاڑ، جانور اور آخر میں انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا گیا۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا۔ دونوں کتاب کے مطابق شیطان نے انہیں گناہ کی طرف مائل کیا، جس کے بعد وہ زمین پر بھیج دیے گئے۔ مگر قرآن اس واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اللہ کی رحمت کا خصوصی ذکر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بائبل میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق خدا نے زمین پر فساد دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ انسان کو مٹا دے گا، مگر حضرت نوح ایک راز باز انسان تھے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے خاندان اور ہر جاندار کے جوڑے کو اس میں سوار کریں۔ 40 دن اور رات بارش ہوئی اور زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ یہی واقعہ قرآن کچھ یوں بیان کرتا ہے: اسلام میں حضرت نوح علیہ السلام کو اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا، مگر ان کو انجام کی پرواہ نہیں تھی اور پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تینوں مذہب کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائبل میں فادر آف نیشن کہا گیا ہے۔
جبکہ قرآن میں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تیری نسل سے زمین کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف علم بلند کیا۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ بائبل کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے تھے، اور اسلام کہتا ہے کہ قربانی کے لیے چنے گئے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہی وہ فرق ہے جہاں بائبل اور قرآن کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کا سچا تعبیر کنندہ۔ بائبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہایت تفصیلی اور جذبات سے بھرپور ہے۔ بائبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جوسف دا ڈریمر یعنی خواب دیکھنے والا کہا گیا ہے۔ ان کے بھائیوں نے حسد کے باعث انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور بعد میں وہ مصر میں غلام بن کر فروخت ہوئے۔ اسلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف نبی بلکہ ایک عظیم حکمت والے انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ان کی پوری زندگی کو ایک مکمل صورت یعنی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، جو قرآن کی سب سے خوبصورت صورتوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کا خواب، ان کی قید، بادشاہ کے خواب کی تعبیر اور پھر مصر کی وزارت، سب کچھ قرآن و بائبل میں موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی قرار دیتا ہے، جبکہ بائبل صرف ایک عظیم شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف جدوجہد۔ بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اس وقت نبی بنایا جب وہ مصر میں غلام کی زندگی گزارنے والی بنی اسرائیل کی قوم کو نجات دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بائبل میں کتاب ایکسوڈوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد، 10 افات مصر، دریائے نیل کا معجزہ اور توریت کے نزول پر مشتمل ہے۔ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ مرتبہ کرتا ہے، تقریباً 130 سے زائد بار۔ فرعون کے ظلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی اعضا، سمندر کے 2 حصوں میں بٹ جانا اور فرعون کا غرق ہونا، یہ سب قرآن میں واضح انداز میں موجود ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا گیا تاکہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ یہ آیت بائبل میں موجود نہیں اور یہ اسلام کا ایک منفرد نقطہ ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حکمت، عدالت اور جنات پر حکومت۔ بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کا مصنف اور اسرائیل کا عظیم بادشاہ کہا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جنہیں حکمت، دولت اور طاقت عطا کی گئی۔ قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی اور زبور کا حامل شخص قرار دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت عطا کی جس میں جنات، ہوا اور جانوروں سب ان کے تابع تھے۔ بائبل میں جنات یا غیر مرئی مخلوق کا کوئی واضح ذکر نہیں، جو اسلام کا ایک نمایاں فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل اور معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مرکز میں ہیں۔ عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹامنٹ ان کی پیدائش، تعلیمات، معجزات، مصلوب ہونے اور قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بیان پر مشتمل ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمات اللہ اور مریم کا بیٹا کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش، اندھوں کو بینا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب معجزات قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ مگر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ مصلوب، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ بائبل میں تحریف، اسلامی نقطہ۔ اسلام کا ماننا ہے کہ بائبل اللہ کی کتاب تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس میں تحریف یعنی تبدیلی کی گئی۔ قرآن کہتا ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی آیت کو بدل دیا یا چھپا لیا۔ بائبل میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو بعد میں شامل یا خارج کی گئی، جیسے اپوکرائفا۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ قرآن آخری اور محفوظ کتاب ہے۔ قیامت، جنت و جہنم، آسمانی کتابوں کا مشترکہ پیغام۔ بائبل اور قرآن دونوں قیامت، حساب و کتاب، جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں۔ بائبل میں ہیل اور ہیون کا تصور ہے، لیکن تفصیل قرآن میں کہیں زیادہ ہے۔ قرآن جنت کو اسی جگہ بیان کرتا ہے جہاں جہنم کا بیان بھی بہت واضح اور پراثر انداز میں کیا گیا ہے تاکہ انسان نصیحت لیں۔ بائبل اور قرآن تینوں مذہب کا مشترکہ ورثہ۔ بائبل اور قرآن پاک دونوں کتاب انسان کو روشنی دکھانے کے لیے نازل ہوئیں۔ اگرچہ وقت کے ساتھ راستے الگ ہو گئے، لیکن منزل ایک ہی رہی، اللہ کی رضا۔ انبیاء علیہ السلام سب کے مشترک ہیں۔ پیغام ایک ہے، سچائی، نیکی اور عدل۔ اسلام بائبل کو جھٹلاتا نہیں بلکہ اس کی اصل کو تسلیم کرتا ہے۔
दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।